بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ناظرین اکرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. ہماری اپنی گفتگو جاری ہے دلوں کے بگڑنے کے اسباب یا دل کو بگاڑنے والے اسباب پر. آج کا ہمارا اپنا یہ حلقہ اس موضوع کا آخری حلقہ ہوگا. شریعت اسلامیہ میں دل کے بگاڑ کے اسباب کئی ایک بیان کیے گئے. ان میں سے کچھ اور اہم اسباب آج کی ہماری اس ملاقات میں مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اگر فرائض کو ضائع کرنے والا ہو جائے، اپنی ذمہ داری جو واجب کے درجے کی ہے اس میں کوتاہی کرنے والا ہو جائے، تب پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا کے اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں. گویا فرائض میں کوتاہی دلوں کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. کہا اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا تو نتیجے میں لعناہم ہم نے ان پر اپنی لعنتیں اتار دیں، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا. مفسرین کرام نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے بعض کا یہاں تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو عائد کردہ ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ بات میرے اور آپ کے سامنے اس پہلو کو واضح کرتی ہے کہ اگر اعمال میں ایسی کوتاہی آ جائے جو فرائض میں ہو تو یہ ہمارے دلوں کو سخت کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. ہمارے اپنے واجبات کچھ وہ ہیں جن کا تعلق معاملات سے بھی ہے، کچھ ہیں جن کی ذمہ داری ہم پر ہے، جس ذمہ داری کو پورا کرنا ہم پر واجب ہے، اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہم قبول کرتے ہیں. تو جو بھی ذمہ داریاں فرض کے درجے میں ہوں شریعت کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں ہر وہ کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے، جو فرض قرار پاتا ہے، اس فرض کو یا واجب کو انجام دینا یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور ان واجبات میں کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، عام طور پر ہم لوگ نمازوں کی حد تک بڑی پابندی کر بھی لیتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہو اور موقع ہوتا ہے تو حج کر کے بھی فارغ ہو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے واجبات ادا ہو رہے ہیں. یقیناً یہ بڑا حصہ ہے، لیکن واجبات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. واجبات کی ایک اپنی دنیا ہے. تو ان واجبات کو پہچان کر جو بھی ہمارے واجبات بنتے ہیں ان واجبات کو ادا کریں. فرائض میں کوتاہی دل کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے. یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ جب اہل کتاب نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں کمی بیشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ لعنت اتاری اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا. گویا فرائض میں کوتاہی دلوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب بنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے بگاڑ کے جو اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک اہم سبب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا سننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں کو سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ فرمایا، اور شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھگاتے وقت جو باتیں کہی تھی ان کا تذکرہ کیا۔ کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بنی آدم میں سے جس کو چاہے اپنی آواز کے ذریعے بہکا لے، اپنی آواز کے ذریعے بنی آدم میں سے جس کو چاہے تو بہکا لے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح میں جو باتیں لکھی ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے، صوتک، اللہ نے کہا بصوتک، تیری اپنی آواز کے ذریعے، اس آواز سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کرام نے جو باتیں لکھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد گانا اور میوزک ہے۔ گانا اور میوزک ہمارے اور آپ کے معاشرے میں گانے اور میوزک کو صرف ایک شوق کی بات سمجھا جاتا ہے، ایک اچھی چیز جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے، اور یقین مانیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقتی طور پر مزاج کی خرابی کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی وجہ سے آدمی کو بہت سی غلط چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن اعتبار اس کا نہیں نہ ہے کہ آدمی کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند۔ اسلام نام ہے جب فرما برداری کا، تو فرما برداری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے اور کیا ناپسند ہے یہ دیکھا جائے۔ ہمیں اچھا لگے یہ کسی چیز کے صحیح ہونے کی علامت نہیں۔ اور موسیقی اور گانا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ بظاہر آدمی کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، لگتا ہے انٹرٹینمنٹ بہت کچھ ہوا، لیکن حقیقت میں اس کی وجہ سے دل مردہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دل متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، وہ کہا کرتے تھے ان الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہا کرتے تھے کہ گانا دل کے اندر نفاق کی جڑ بوتا ہے، نفاق کا پودا لگاتا ہے، دل کے اندر اس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ صرف ایک شوق کا نہیں ہے، یہ معاملہ اپنے دل کے اندر نفاق جیسے خطرناک مرض کو جگہ دینے والا معاملہ ہے۔ یہ کیسا سودا ہے کہ چند لمحوں کی لذت کے لیے دل جو ہمارا سردار ہے، اس سردار ہی کی قربانی دینے کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ موسیقی اور گانا جسے کہتے ہیں یہ دل کے بگاڑ کا ایک اور سبب ہے۔ اس آواز کو شیطان کی آواز سے تعبیر کیا گیا، اس آواز کو شیطان کی آواز قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے تو دکان ہو، مکان ہو، سواری ہو یا اپنا آپ کا موبائل ہو، کسی بھی چیز کے اندر اس قسم کی موسیقی وغیرہ کے سننے سنانے کا اہتمام کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کو خطرے سے دوچار کرنے والی بات ہے، یہ میرے اور آپ کے دل کو خطرے سے دوچار کرنے والی بات ہے۔ اور بات آئی ہے تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں کہ جب موسیقی کی اور گانے کی بات کی جائے تو صرف فلمی گانوں تک ہی محدود نہیں ہے بات، اس کے اندر قوالی بھی داخل ہے، میوزک کے ساتھ گائی جانے والی قوالی۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ جو گانے میں اشعار ہوتے ہیں وہ غلط یا صحیح ہوتے ہیں، مسئلہ اس میں تھا کہ یہ جو بات ہے میوزک کے ساتھ اور گانا جو ہے یہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ شیطان کی آواز ہے، دلوں کو مردہ کرنے والے یہ ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے نوجوان، بہت ساری بہنیں اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے پاس میوزک علاج ہے ان کے لیے۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میوزک علاج ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، شاید جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میوزک کے ذریعے علاج پر بھی ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت یہ بات بیان کرتی ہے کہ بعض چیزوں میں اگر وقتی طور پہ آپ کو یا دنیا کو فائدہ بھی نظر آئے تو شریعت جس چیز کو حرام قرار دے اس کے اندر یا تو صرف نقصان ہی نقصان ہوگا، یا اگر فائدہ نظر آتا ہے تب بھی نقصان زیادہ ہوگا۔ اگر کسی کو اس کے اندر کوئی فائدہ نظر بھی آتا ہے تو وہ وقتی فائدہ ہوگا، اس کا نقصان زیادہ ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دلوں کو مردہ کرنے کا ذریعہ ہے، دل کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور دل کو بیمار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دل کو بگاڑنے والے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو سننا۔ اسی میں
غیر محرم کی آواز یا غیر محرم خاتون سے یا غیر محرم مرد سے بات کرنا اور اس جذبے سے بات کرنا کہ ان کی آواز سے لذت ملے گی، ان کی آواز سے سکون ملے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ صرف گانے تک ہی موقوف نہیں، اللہ کی حرام کردہ آوازیں، لچکدار آواز یا مختلف قسم کی آوازیں جو شریعت کی نظر میں حرام ہیں، ان کو سننے کا اہتمام کرنا یہ دل کو بیمار کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اپنے اس موضوع کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے دل کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ آوازوں کو سننا۔ شریعت اسلامیہ میں دل کے بگاڑ کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو دیکھیں۔ حرام نظر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں منع کردہ نظر، اسلامی شریعت کی نظر میں جہاں وہ منع ہے، حرام ہے، وہیں دل کے بگاڑنے یا دل کے اندر خلل پیدا کرنے کا بھی سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عصمتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نظروں کو نیچے رکھنا، حرام چیزوں کو نہ دیکھنا دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تب پھر ان نظروں کو کھلا چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا، یہ دل کو مردہ کرنے یا متاثر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بیماری نوجوان طبقے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نوجوانوں کے اندر، چاہے لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، نظر بازی کا جو معاملہ ہے، نظر بازی کا ایک جو شوق ہے، یہ تو وہ جو دعوت نظارہ دیتی ہوئی یا دیتے ہوئے نکلتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو دیکھتے ہیں یا دیکھتی ہیں، یہ اپنے دلوں کو بیمار کر رہے ہیں، خود بیمار ہیں دل کے، سامنے والوں کے دل کو بھی بیمار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیماری عشق و محبت کی بیماری نہیں، یہ بیماری دل کو جو ہے دھڑکانے والی بیماری نہیں، یہ وہ بیماری ہے جو دل کو ایسا بیمار کرے گی کہ جس بیماری کے بعد اللہ اگر کرم نہ کرے تو آپ کا جسم زندہ ہو کر مردہ قرار پائے گا، آپ کا دل مردہ ہو جائے گا۔ یہ ایسی بیماری کی بات ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ صرف معاملہ کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کا نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا، چاہے آپ ٹی وی وغیرہ پر دیکھیں، یا آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں، یا آپ اپنے موبائلوں میں مختلف قسم کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے ہوں، حرام کردہ جو چیزیں، حرام نظر، ناجائز نظر، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ چیز آپ کے اور ہمارے دل کو مردہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج یہ دونوں سبب، چاہے کانوں سے سننے کی بات ہو، حرام چیز کو سننا یا حرام چیز کو دیکھنا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے آج ہمارے اپنے دلوں کے اندر ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی کمزوری کا تعلق بہت حد تک ان دو بنیادی اسباب سے جڑا ہوا ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد ان دونوں بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ناظرین کرام، دلوں کو مردہ کرنے والے اسباب اور کئی ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے الرضا بالجہل، جہالت اور لا علمی کی زندگی میں رہنے کو پسند کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو علماء ڈرتے ہیں۔ اس آیت کے کئی ایک دلالتیں، کئی ایک مسئلے اس سے واضح ہوتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم جتنا زیادہ ہوتا ہے، آدمی کے پاس اللہ سے ڈرنے کے اتنے ہی اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور جو دل اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے وہ دل خود بخود تقوی کی راہ پہ چلنے لگے گا۔ اللہ سے ڈرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بڑھنے والے دل کی ایک بہت بڑی پہچان ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے علم کے ذریعے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی
اللہ تعالیٰ کو جاننا نہیں چاہتا، اللہ کے نبی کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا، دین اسلام کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا، علم حاصل کرنا نہیں چاہتا، جہالت میں باقی رہنا چاہتا ہے، جہالت ہی میں جینا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کو اس خشیت اور خوف سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ خشیت اسے نصیب ہو۔ آپ کہیں کہ نہیں میں چاہتا ہوں اور پھر بھی آپ کہیں نہیں میں جاہل رہوں گا، یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ اگر آپ کو وہ خشیت کا وہ درجہ چاہیے جو اس علم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، تب پھر اپنے آپ کو جہالت پر رضامندی کے مرحلے سے اوپر اٹھا کر علم کے شوق کے مرحلے میں لائیں کہ یہاں سے آپ پر دروازے نئے کھلتے ہیں، یہاں سے آپ پر دروازے نئے کھلتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو نقصان پہنچانے، دلوں کو بگاڑنے کے جو اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کے سامنے جب حق یا سچائی آتی ہے تو اسے قبول نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی رکھی ہے کہ کبھی کبھار انسان کو زندگی کی ابتدا ہی میں اس کے سامنے ہدایت کی دولت آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد، ایک بڑی عمر کے بعد ہدایت اس کے سامنے آتی ہے۔ آدمی کی سمجھ میں بات آ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہدایت جب تمہارے سامنے آئے تو تمہیں قبول کرنا ہے، اس لیے کہ بات رب کی ہے، بات نبی کی ہے، بات سچائی کی ہے، بات حقیقت کی ہے، بات درستگی کی ہے، بات ایمان کی، کامیابی اور کامرانی کی ہے۔ یہاں آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں، آپ کو قبول کرنا ہے۔ لیکن اگر آدمی سچائی کے واضح ہو جانے کے بعد بھی مختلف قسم کے حوالے دیتا رہے، مختلف قسم کی مصلحتوں میں گھرا رہے، مختلف قسم کے مسائل کو خود اپنے لیے رکاوٹیں بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک معاملے میں آدمی کوتاہی کرے، اس کے نتیجے میں حق سے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا رہنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مائل کر دیا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کریں کہ ان کو کوئی فتنہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امام احمد نے آیت کریمہ پڑھی کہ نبی کی بات ٹھکرانے کے نتیجے میں فتنے میں مبتلا کیے جا سکتے ہو۔ پوچھا لوگوں سے کہ اتدری مل فتنہ، فتنہ کیا ہے جانتے ہو؟ سامنے والے شاگرد نے کہا کہ نہیں۔ کہا امام احمد نے کہ الفتنہ تو الشرک، فتنے سے مراد شرک ہے، اور پھر وضاحت کی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی کسی ایک بات کا انکار کرے، ٹھکرائے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرک میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیں، حق سے منہ موڑنا یا چھوٹی سی بات کو بھی اپنے لیے مسئلہ بنا لینا اور قبول نہ کرنا، یہ اکثر آپ کو اور مجھ کو حق سے دور لے جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اور آپ کے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا کرنے یا مہر لگانے کا باعث بن جا سکتا ہے۔ ناظرین، گناہ بہت سارے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس نقطے پر آتا ہوں کہ اسباب اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن علماء نے سارے اسباب کو سمیٹ کر ایک بات لکھی کہ اگر آدمی دل کو بگاڑنے والے اسباب پورے کے پورے اگر سمیٹ کر کہنا چاہے تو بنیادی طور پہ 4 ہی سبب، علامہ ابن قیم کے بیان کردہ 5 سبب اور اس کے علاوہ جو اسباب ہم نے سنے وہ سب اس میں داخل، کہا 4 بنیادی سبب ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، یا جس کا دل گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، دوسری چیز گناہ، تیسری چیز شہوات، خواہشیں، اور چوتھی چیز ہے شبہات۔ شبہات سے مراد مختلف قسم کی بدعتیں، مختلف قسم کے شکوک جو دینی مسائل کے اندر، دین کے بیان کردہ حقیقتوں کے اندر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، شبہات کا باب بڑا وسیع باب ہے، اس پر انشاءاللہ ہمارے اپنے جو اگلے حلقات ہیں، دل کی بیماریاں جب ہم ذکر کریں گے تو بعض شبہات ہم لوگ ذکر کریں گے، لیکن آج میں آپ کے سامنے صرف اس پہلو کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شبہات خود دل کو بیمار کرتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا، یہ ماجرا تھا کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی حفاظت کرتے تھے، شبہات سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں،
امام مالک کے استاد ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ کسی بدعتی کی بات سنتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ نہیں، میں اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ماجرا تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کسی بدعتی کی بات نقل کی جاتی تو وہ گھبرا جاتے، کہتے میں سننا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہتے پتہ نہیں کہیں یہ بات جا کر میرے دل کے اندر گھر نہ کر جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنے میں مبتلا کر دیا جاؤں۔ بدعتیوں کے شبہات سننے سے بچا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بدعتی آتا ہے، آ کر اپنی کچھ بات کہنا چاہتا ہے، امام مالک اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بات سن لیجئے میری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا کلمہ، تمہارا ایک کلمہ بھی میں سننا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، سلف صالحین کا یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے دلوں کی حفاظت شبہات سے بھی کیا کرتے۔ بدعتی حضرات جو مختلف قسم کے شبہات ڈال سکتے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ مومن کے دل کو چاہیے کہ وہ اسپنج کی طرح نہ رہے کہ جس پر پانی ڈالا جائے تو وہ جذب کر لیتا ہے، جو بھی چیز ڈالی جائے جذب کر لیتا ہے۔ مومن کے دل کو آئینے کی طرح ہونا چاہیے، وہ اوپر پانی ڈالا جائے تو اسے جذب نہیں کرتا اور پانی کو پانی کی طرح دکھلا بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ شبہات کی اپنی آج کے ہمارے دنیا میں خاص طور پر انٹرنیٹ وغیرہ کے پھیلنے کے بعد، انٹرنیٹ وغیرہ ہر آدمی تک پہنچنے کے بعد آج یہ ماجرا ہے کہ دین اور دینی مسائل کے اندر عقلی استدلالات اور عقلانی باتیں اور مختلف قسم کی شبہات کی کثرت ہے، بہتات ہے، اور نوجوان نسل اس کے درپے ہے۔ دل کی اگر آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دین کے نام پہ مختلف قسم کے لوگ گفتگو کیا کرتے ہیں، ہر کسی کی بات کو اگر سننے لگیں گے بہت سارے شبہات داخل ہو جائیں گے، یہ آپ کے دل کو بدل دیں گے، آپ کے دل کو بگاڑ دیں گے۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے اب تک دل کے بگاڑ کے مختلف اسباب رکھے ہیں۔ یہ اسباب صرف اتنے ہی نہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بطور مثال ہم نے صرف ان اسباب کا تذکرہ کیا جو ہمارے اور آپ کے دل کو بگاڑ سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل کو بیمار کر سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل کو مردہ کر سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل کو خیر سے ہٹ کر شر کی طرف لے جاتے ہیں یا شر ہی پر باقی رہنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس قسم کی کسی بھی مسئلے سے ہم کو دوچار کر سکتے ہیں، اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائیں، اور جتنے بھی اسباب ہیں دلوں کے بگاڑ کے، اللہ تعالی ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔